دیکھ کر یہ مفتی اعظم بھی فرمانے لگے ہیں ولی زندہ مظفر پور کے تیرے ہے ولی زندہ مظفر پور کے. اور اسی فکر کو، اسی خیال کو، اسی مفہوم کو دوسرے شعر میں ضم کیا گیا. احباب پھر سے حکم ہوا ہے پڑھنے کا، ذرا سنیں. صاحبان ہوش و خیرت ادھر دیکھیں. چاند ہے روشن شب بیجور کے تیغے علی، کام آتے ہیں سبھی مجبور کے تیغے علی. دیکھ کر کے مفتی اعظم بھی فرمانے لگے ہے ولی زندہ مظفر پور کے تیغے علی. اور اسی مفہوم کو دوسرے طور پہ پیش کیا تھا کہ مکمل جوش پر دریا نظر آیا قلندر کا، دیوانے جب عقیدت کی حویلی سے چلے آیا. میرے تیغ علی سرکار سلطانی سے ملنے کو حضور مفتی اعظم بریلی سے چلے آیا. حضور مفتی اعظم بریلی سے چلے آیا. حضرت طاہر رضا نے حضرت امیر خسرو کا جب کلام پڑھا شب جائے کہ منبوذ تو عقیدت و محبت کا غلبہ ہماری سماعت پر تھا. اس وقت مجھے ایک مطلع جو گزشتہ سال کہا تھا یاد آیا کہ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا. اکیلے میں مدینے کا شعر نہیں، اس میں اس کو عقیدت کا بھرپور عنصر شامل ہے. صاحبان فکر و نظر بھرپور توجہ کے ساتھ، صرف شاعری اس طرح نہیں کی جا سکتی جب تک فکر و خیال کا کنیکشن بارگاہ رسول کریم سے مضبوط نہ ہو. اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا. کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سر محفل اگر خسرو کو حالایا تو کیا ہوگا. یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا. جسے دیکھو وہی اسلام پر تنقید کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو بلال آیا تو کیا ہوگا. ابھی مسرور ہے دل مصطفیٰ کی ناز سن سن کر، اگر محبوب گوہر اگلے سال آیا تو کیا ہوگا. اگر محبوب گوہر اگلے سال آیا تو کیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ایک عظیم شخصیت، علم و فن کے حوالے سے، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے، فکر و فن کے حوالے سے، تحقیق و تنقید کے حوالے سے بین الاقوامی شہرتوں کا گلاب اپنے دامن حیات میں سمیٹ لینے والی ذات، جن پہ رب قدیر کا فضل خاص ہے، جو ایک اسلامیات کے مبلغ، دینیات کے دائی اور ادبیات کے واقف کار بن کر علمی اور ادبی مجلسوں میں نگاہ قدر سے دیکھے جاتے ہیں. نظامت کی دنیا ہو، ادب کی دنیا ہو، خطابت کی دنیا ہو، آپ کے حصے میں جو شہرت آئی، جو عزت آئی، جو مقبولیت آئی، وہ سب کے حصے میں نہیں. اسے یہ سرمایہ ملتا ہے جس پہ رب قدیر کا فضل خاص ہوا کرتا ہے. حضرت کی خطابت میں جو لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے اور خوبصورت طریقے سے وہ اصلاح عمل کا جذبہ پیش کرتے ہیں، نوجوانان اہل سنت کی اصلاح کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ سفینہ ملت کو یہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم پیدا کرتے ہیں. نوجوانوں میں، قوم میں پھیلی ہوئی ہر طرح کی برائیوں کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں. نوجوانان اہل سنت کو سیرت رسول کے سانچے میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ مسلک اعلیٰ حضرت کے تناظر میں پیش کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سچے پکے عاشق سرکار غوث اعظم ہے کہ نہیں. یہ عشق کا انمول اثاثہ حضرت مولانا ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب کے حصے میں آیا. سرکار غوث اعظم نے اپنی بارگاہ میں بار بار آنے کا انہیں موقع عطا ہے. مقبول بارگاہ غوث اعظم، انہیں سرکار غوث اعظم کا اسیر اور عاشق، دوسرے ناظم، دوسرے نقیب، دوسرے اہل محبت کہتے ہیں. میں انہیں مقبول بارگاہ غوث اعظم کہتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی کل کا جو
دن ہے، کل کی جو مقدس تاریخ ہے، 4 مصرے اس حوالے سے میں کوٹ کر رہا تھا کہ نظر میں غوث کا گنبد جمانے والے ہیں، نظر میں غوث کا گنبد جمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے تو شعر کا حسن پھیل جائے گا۔ نظر میں غوث کا گنبد جمانے والے ہیں، طفیل غوث مقدر جگانے والے ہیں۔ ہمارے حضرت سیفی کا پوچھنا کیا ہے، یہاں سے سیدھے یہ بغداد جانے والے ہیں، یہاں سے سیدھے یہ بغداد جانے والے ہیں۔ نظر میں غوث کا گنبد جمانے والے ہیں، بفیض غوث مقدر جگانے والے ہیں۔ ہمارے حضرت سیفی کا پوچھنا کیا ہے، یہاں سے سیدھے یہ بغداد جانے والے ہیں۔ جب ان کے فکر و خیال کا کنیکشن بارگاہ غوث اعظم سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر خطابت نہیں، علم و ادب کے حوالے سے ایسا پاکیزہ ماحول بنتا ہے نا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم محسوس کرتے ہیں کہ نگاہوں میں سرکار غوث اعظم کا تیار ہے۔ 4 مصرے مزاج و فکر کی ہمواری کے لیے نقیب اہل سنت عزیز القدر بھائی مولانا ضیاء المصطفیٰ مدنی، سیف رضا واسطی، نگار مظفر پوری، معین الدین مشن پوری، 4 مصرے بارگاہ غوث اعظم میں پڑھوں کیا؟ نہیں ایسے نہیں، کھل کے بتائیں تب پڑھا جا رہا ہے۔ گردن میں ہے ڈالے پٹا ایسا ویسا تھوڑی ہے، ان کے سامنے نظامت کرنا یعنی شدید ترین مرحلے کو طے کرنے کے مترادف۔ ہم نے اس صدی میں لوگوں نے کہا کہ مولانا علی احمد سیوانی کا دور تھا، کبھی حضرت حلیم حاجب صاحب افق نظامت پر اپنی موجودگی کا نقش مرتب کرتے رہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور نظامت کے میدان میں قدم رکھا، حضرت مولانا آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کا جو غلغلہ دیکھا، جو لفظیات کے حوالے سے ان کے یہاں انوکھا پن دیکھا، جو محتاط رویہ دیکھا اور اکابر کے تعارف کا جو ڈھنگ اور جو تہذیب دیکھتے، شاید وہ چیز مجھے کہیں مذہبی اسٹیج پہ دیکھنے کو نہیں لگی۔ میں یہ سرسری طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار اسٹیج ہے اور یہ علاقہ حضرت سرکار سلطانی کا۔ تو سنیں 4 مصرے نظامت کی دنیا سے کنورٹ ہو کر خطابت کی دنیا میں ایک نئی شناخت لے کر آسمان خطابت پر طلوع ہونے والا روشن ستارہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ گردن میں ہے ڈالے پٹا ایسا ویسا تھوڑی ہے، رکھتا ہے مضبوط کلیجہ ایسا ویسا تھوڑی ہے، شیر کے بھی ماتھے پہ پسینہ دیکھ کے آنے لگتا ہے، غوث اعظم کا ہے کتا ایسا ویسا تھوڑی ہے، غوث اعظم کا ہے کتا۔ اور کام بگڑا وہ بہرحال بنا دیتے ہیں، کام بگڑا وہ بہرحال بنا دیتے ہیں، جیسا مفلس رہے خوشحال، کام بگڑا وہ بہرحال بنا دیتے ہیں، جیسا مفلس رہے خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تم میرے غوث کی عظمت کو سمجھتے کیا ہو، وہ تو چوروں کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں۔ میں وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ ان کے بعد پھر شعر و ادب کا خوبصورت دور چلے گا۔ خوشی ہے کہ شہر مظفر پور میں ہم ڈاکٹر مولانا آصف رضا سیفی کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقدر ہے، کمیٹی کے افراد کی خوش نصیبی ہے کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود آج ہی حضرت کو بغداد مقدسہ کے لیے سفر کرنا تھا، ایک دن ڈیلے کر دیا۔ سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ان کے شہر میں حاضری ہوئی اور پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ تو میں استقبال کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز ترین مہمان جلیل الشان کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ انوکھا پن نہیں ہے شاید، آپ کی محبت کا انوکھا پن میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیالات کی رنگا رنگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ تو اٹھائیں اگر ممکن ہو تو اور کہیں لبیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیں یا حسین، یا حسین، یا حسین، ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث المدد۔ اب ہم مقبول بارگاہ سرکار غوث اعظم ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب کی بارگاہ میں یہ 4 مصرے پڑھ کے مائک پیش کر رہے ہیں کہ فکر و فن کی چار چادر کو رفو کر جائیے، جیسے کرتے تھے اکابر ہو بہو کر جائیے، جس کے جملے میں ہو پوشیدہ نیا ایک انقلاب ہے، گزارش آج ایسی گفتگو کر جائیے۔